بہرحال جی، اصل ایک اور بڑی ایک دلچسپ واقعہ ہوا، بڑا شرمناک میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ ہوا۔ کمرہ عدالت میں چیف جسٹس صاحب نے، اٹارنی جنرل نے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹارنی جنرل کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک اور رؤف حسن صاحب کا نام لیا اٹارنی جنرل نے کہ جی انہوں نے بھی آپ کے خلاف بڑی باتیں کی ہیں، میں وہ الفاظ نہیں سنے، میں وہ الفاظ نہیں دہرا سکتا جو رؤف حسن نے پریس کانفرنس میں کہے ہیں۔ اور پتہ ہے چیف جسٹس نے کیا کہا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ رؤف حسن وہی نہیں ہے جن کے ہم نے بھائی کے حق میں فیصلہ دیا تھا، انہیں ریلیف دی تھی۔ ہاؤ شیم فل کہ ایک جج ایک کیس سامنے ہے، ایک تو اٹارنی جنرل نے غلط حرکت کی کہ انہوں نے ایک غیر متعلقہ کیس کا ذکر کیا، اور دوسرا ایک جج صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے تو اس کے بھائی کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ اچھا، تو آپ جو ہیں لوگوں کے بھائیوں بھانجوں بھتیجوں کے حق میں فیصلے دیتے ہیں، اور جو آئین کے تحت آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں کسی دوست دانلی یا کسی کی لالچ یا خوف کے تحت فیصلے نہیں دوں گا، یہ کوئی احسان کیا تھا آپ نے رؤف حسن کے اوپر کہ اس کے بھائی کے حق میں فیصلہ دیا تھا؟ یہ کیا ہے؟ یہ کل آپ کو بھی کہا جائے گا کہ تشدد کیس میں آپ کا ٹیک اپ کیا ہوا ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو اور یہ کوئی احسان نہیں ہے کسی پہ کہ آپ کسی لیکن آپ تو احسان جتا رہے تھے رشتہ داروں کا، اور پھر باقاعدہ وہ آرڈر منگوایا گیا اسناد صاحب، وہ آرڈر منگوا کے پڑھا گیا کہ دیکھیں جی اس میں 38 ملین روپے کا جانا تھا اور ہم نے وہ ختم کر دیا۔ بہت شکریہ جناب، بڑا احسان کیا۔ اس طرح کام کرتے ہیں سپریم کورٹ کے جج، اور پھر تانے اور لیکچر جو ہیں صحافیوں کو دیتے ہیں۔ معلوم کریں نا کس کے کہنے پہ لائیو پریس کانفرنس چلی تھی۔ بہت شکریہ اسناد ملک صاحب آپ کا بھی۔ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بہرحال جی، اصل ایک اور بڑی ایک دلچسپ واقعہ ہوا، بڑا شرمناک میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ ہوا۔ کمرہ عدالت میں چیف جسٹس صاحب نے، اٹارنی جنرل نے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ